معزز ناظرین گرامی، جوہریت اور دفاع کے لیے تیر اور تلوار کے بعد بارود کا دور شروع ہوا، جو کہ میزائل کی ایجاد پر آ کر ختم ہوا، لیکن طاقتور ممالک میں انسانیت کہیں کھوسی گئی، اس لیے یہ سفر وہاں اب بھی جاری ہے۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جن کے پاس بیلسٹک میزائل موجود ہیں، جو کہ 1 یا 2 ایٹم بم ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا ابابیل میزائل ایک وقت میں 4 سے 6 ایٹم بم ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نصر میزائل کو دنیا کا طاقتور ترین بیلسٹک میزائل کہا جاتا ہے۔ امریکہ، روس اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں بیلسٹک میزائل کو ہوا میں مار گرانے والا دفاعی نظام متعارف کروایا جا چکا ہے، لیکن حیران کن طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ابابیل، نصر اور شاہین بیلسٹک میزائل کو دنیا کا کوئی بھی دفاعی سسٹم تباہ نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے روس سے دفاعی سسٹم خرید رکھا ہے تاکہ پاکستان کو شکست دے سکے، لیکن اس کا خواب ادھورا ہی رہے گا، کیونکہ پاکستانی سپوتوں نے اپنے میزائل اور دفاعی سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے دفاعی نظاموں سے بچ نکلنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو کہ پاکستانی انجینئرز کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں بات کرتے ہیں دی 00SH-15 ہوئٹزرز کی۔ یہ خود کار طریقے سے چلنے والا اٹرلی ویپن ہے اور اسے چائنا اور پاکستان کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مشین گن سے نیوکلیئر ہتھیار فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اسے خود کار چلنے والی نیوکلیئر گن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے 4 سے 5 ٹرینڈ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا وزن 22.5 ٹن ہوتا ہے۔ اس گن سے فائر کیا جانے والا میزائل 60 کلومیٹر کی دوری تک جا سکتا ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستانی انجینئرز اس پر خفیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک کارگر ہتھیار ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق پاکستان کے دفاعی سسٹم میں ان گنز کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ 27 جولائی 2020 کو پاکستان نے چائنا سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت یہ گنز خریدیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرک ماؤنٹڈ ہتھیار ہے جسے بڑی آسانی سے ادھر ادھر لے جایا جا سکتا ہے، جبکہ اس میں نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کسی بھی جنگی صورتحال میں خطرناک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی مدد سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہتھیار انڈیا کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے لیے بدترین خطرہ ہے۔ معزز ناظرین گرامی، کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے ایک ڈیفنس سسٹم کا فل پروف ہونا ایک ضروری امر خیال کیا جاتا ہے۔ فی زمانہ جنگ میں فتح اور شکست کے لیے فضائی دفاعی نظام کی اہمیت مسلمہ ہے، کیونکہ اب لڑائی کا انداز بدل چکا ہے اور میدانی اور بحری جنگ سے بھی پہلے فضائی حملے یا اس کے دفاع پر فتح یا شکست کا انحصار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ملک کا فضائی دفاعی نظام ناقص ہے تو پلک جھپکتے ہی دشمن کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پاکستان ان خطرات سے غافل نہیں ہے اور اس نے ملکی دفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فضائی دفاع کے نظام میں LYC کی شمولیت نے پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کو فروغ دیا ہے۔ پاکستان اس سے قبل غوری، ابدالی اور غزنوی میزائل بھی بنا چکا ہے، جو اپنے ٹارگٹ پر روایتی اور ایٹمی اسلحے کی ڈیلیوری کے کام آ سکتے ہیں۔ زمین سے زمین اور زمین سے فضا اور سمندر سے فضا اور سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل بھی پاکستان کی مسلح افواج کے پاس موجود ہیں۔ ہمارے مقابل بھارت بھی ہر قسم کے میزائلوں سے لیس ہے، لیکن پاکستان ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی بھارت کی دھمکی کے جواب میں کہا تھا کہ پاکستان ہر امکانی چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے۔ حالیہ جنگی مشقوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ناقابل تسخیر ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے کہ دشمن ملک پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ غیر مرئی جنگ ہے، اس میں دشمن ہماری صفوں میں شامل ہو کر اچانک وار کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس خطرے کے سدباب کے لیے پاک فوج نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر اس کے امکان کو آئندہ کے لیے رد نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہ دھمکی دے چکا ہے کہ وہ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کو اسی طرح حقوق دلوائے گا جیسے 1971 میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کو دلوائے گئے۔ یہ دھمکی سیدھی سیدھی پاکستان توڑنے کے مترادف ہے۔ ہمیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اس کی ذمہ داری افواج پاکستان پر بھی عائد ہوگی اور پوری قوم پر بھی۔ ہمیں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ پوری قوم کو چوکس رہتے ہوئے اپنی صفوں میں دشمن عناصر کو داخل ہونے سے روکنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان میں سیاسی، حکومتی اور معاشی استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دشمن کے سامنے یکجان ہو سکیں اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔
کوئی بھی جنگ قومی اتحاد اور یکجہتی کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔